محمد وآل محمد۔ بغداد کے شہر میں ہم اس وقت موجود ہیں اور جا رہے ہیں حضرت بہلول کے پاس۔ بہلول کون؟ اہل بیت علیہم السلام کا دیوانہ۔ اللہ اکبر۔ ایک ویران قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں، جیسے وہ اپنے زمانے میں ویرانی کو پسند کیا کرتے تھے، فقط مومنین کی مدد کے لیے وہ باہر نکلتے تھے۔ تو چلتے ہیں جناب بہلول کے مقبرے پر۔ تو اتنے بڑے شہر بغداد میں ایک ایسے مقبرے اور ایسے وہ وہاں پر جنید بغداد بھی ہے، معروف کرخی بہت بڑا راوی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی ہوئی ہے۔ اور زبیدہ آپ نے ہارون رشید کی بیوی تو سنی ہے، جس کو بہلول نے ہار دیا تھا، 9 لکھ ہار دیا تھا، تو اس نے جنت کا جو گھر بنا ہوا تھا اس کو دیا۔ تو یہ بغداد، یقیناً میری ویڈیو سے تو آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ یہ شاکر بھائی کوئی بغداد کی سیر کروا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں جناب بہلول کی زیارت کے لیے، وہ اہل بیت کا دیوانہ جس کو مولا امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علم سے نوازا، اور وہ علم پوری دنیا میں ایسے پھیلا کہ لوگوں نے، بادشاہوں نے بھی اس عجیب غریب واقعات سے تعجب حاصل کیا اور علم حاصل کیا اور کامیاب ہوئے۔ تو سلام کرنے کے لیے میں اپنے دادا کے لیے، کیونکہ میں عباسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں جناب بہلول کو اپنا دادا ہی کہتا ہوں۔ تو چلتے ہیں ان کی روضے پہ زیارت کرنے کے لیے۔ یہ بغداد ہے آپ کے سامنے، بغداد شہر میں ہے جناب بہلول کے پاس۔ یہ کھجور تو دیکھ رہے ہیں آپ شہر میں، بغداد کی یہ پل بھی دیکھ لیں۔ بغداد کی سیر کراتے ہوئے جناب بہلول کے روضے پہ لے کے جاؤں گا آپ کو۔ سوری، حضرت بہلول یہاں لکھا ہوا ہے نبی اللہ یوشع، اور حضرت بہلول کا روضہ آخر کار ہم پہنچ ہی گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلتے ہیں اندر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم السلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین وعلی صحابتہ الکرام المیامین۔ السلام علیکم یا ولی اللہ الصالح، السلام علیکم یا عبد اللہ الناصح، السلام علیکم یا ابا الوہاب الکوفی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبرستان بہت بڑا قبرستان ہے، بہت قدیم قبرستان ہے، اور یہاں پہ فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ بہت قدیم منا قبریں دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں قبر ٹوٹی ہے، یہ تو لگتا ہے کہ بہت جنید بغدادی کی قبر بھی دری ہے۔ اس کے بعد معروف کرخی رضوان اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت بہلول۔ اس کا روضہ بنوانا ہے پلیز، مومنین سے التماس ہے۔ کیسے شہید ہو چکا ہے، یہ میرے دادا ہیں، میں اسے دادا مانتا ہوں۔ میں بھی عباسی ہوں اسی خاندان سے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ عباسی تو شیعہ نہیں ہوتے، کہتا ہوں میرا دادا جو شیعہ تھا۔ کیسے زخمی، اللہ اکبر۔ اے بہلول، آپ کے چاہنے والے پوری دنیا میں انہوں نے سلام دیے ہیں، میں ان کی نیابت میں آیا ہوں۔ میرے دادا، لاکھوں درود اور سلام آپ کی عظمت پر، آپ کی شان و شوکت پر، آپ کے فضائلوں پر، آپ کی شاگردی پر۔ امام جعفر صادق پہ سلام، امام موسیٰ کاظم پر سلام۔ پوری دنیا آپ کے علم سے فیضیاب ہوتی ہے، آپ کے قصے سن کر اپنے بچوں کو سناتی ہے۔ اے بہلول، آج میں ان سب کی نیابت میں آیا ہوں۔ میرے دادا، آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ میں نے چادر چڑھانی ہے، میں نے بہت خدمت کرنی ہے آپ کے روضے پر، مجھے توفیق دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت بہلول کی اصل قبر، کیا خوشبو ہے۔ یا ابا وہب الکوفی، لاکھوں درود اور سلام آپ پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قبر مبارک ہے حضرت بہلول کی۔ اے حضرت بہلول، آپ پر لاکھوں درود اور سلام ہو۔ اس وقت میں موجود ہوں حضرت بہلول کی قبر مبارک پر۔ وہ بہلول جو امام جعفر صادق کا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شاگرد رہا۔ آپ علیہ السلام جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں تھے تو آپ نے ان کو جو ہے دال لکھ کر دیا تھا کچھ اصحاب کو، ان میں سے جناب بہلول جب دال آپ نے پڑھا تو وہ
دیوانہ پن آپ نے اختیار کر لیا، کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ تھا، ہارون رشید تھا اہل بیت کا دشمن تھا، تو جس کی وجہ سے بہلول جو ہے دیوانے میں تبدیل ہو گئے، اور مگر دیوانہ رہ کر بھی وہ خدمت کی ہے جو پوری دنیا حضرت بہلول ابو وہب الکوفی کے نام سے معروف جانتی ہے۔ ان کی بہت سارے فضائل ہیں، اتنی بڑی کرامات، اتنے بڑے فیصلے، اللہ کی قسم جناب بہلول کے قصے پڑھیں گے آپ کو یہ طاقت ہو جائے گی کہ آپ ہزاروں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے آپ بڑے بڑے لوگوں کے تخت ہلا سکتے ہیں، ان کی زمین نکال سکتے ہیں، حق بیان کر سکتے ہیں۔ اتنی طاقت دی گئی تھی، اتنا علم اور اتنا فیض دیا گیا تھا، اللہ کی قسم۔ ان میں سے ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب بہلول ایک مرتبہ ایک صحرا میں بیٹھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ میں معذرت چاہوں گا حضرت بہلول سے جسارت معاف کہ ان کی قبر پہ ان کا فضائل ضروری ہے کہ کوئی بھی یہاں پر نہیں ویران ہے۔ تو وہ جب ایک کھجور کے درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے تو جنید بغدادی کچھ اپنے جو ہے پیروں فقیروں کو ساتھ، مریدوں کو ساتھ لے کر آیا، اور جناب بہلول کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی مریدوں کو بولا کہ جاؤ جناب بہلول کو ڈھونڈ کیا۔ پورا بغداد شام بھی مارا تو آپ ایک صحرا میں کسی کھجور کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور آرام فرما رہے تھے۔ پھر جنید بغدادی کو خبر دی گئی، وہ آیا اور آپ سے آپ سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب دیا، اور اس نے فوراً ہی پوچھا حضرت بہلول علیہ السلام نے کہ رضوان اللہ علیہ کہ اے شخص تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جنید بغدادی ہوں۔ کہا جنید بغدادی کون؟ جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور لوگوں کو دنیا کی اور اللہ کی باتیں بتاتا ہے اور پھر پوری پیری مریدی میں لگا ہوا ہے، وہ ہو تم؟ کہا بس وہی جنید بغدادی جو معروف ہے بغداد سے میں ہوں۔ اچھا، تو کہا کہ تمہیں کھانا کھانے آتا ہے؟ تو اس نے کہا بالکل میں کھانا کھانا جانتا ہوں، کہ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ تو اس وقت جنید بغدادی کہتا ہے کھانے کے جو آداب ہیں، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، اپنے سائڈ پہ کھائیں، سامنے والے کو نہ دیکھیں، اپنا حصہ کھائیں، چبا چبا کے کھائیں، اللہ کو یاد کریں، بڑے بڑے دور ہاتھ دھوئیں اور اس کے کھانے کے بعد یاد ہوں، بتا دے رہا۔ تو اس کے بعد کہا تم لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے ہو مگر تجھے کھانے کا بھی سلیقہ نہیں ہے کہ کس طرح کھایا جاتا ہے۔ تو اس وقت پھر آپ آگے چلیں۔ تو مریدوں نے کہا کہ جناب ان کو چھوڑ دیں، آپ کسی اور کو پکڑیں گے، پاگل انسان ہے۔ پھر آگے کہ اس نے کہا نہیں، اس میں میرا کام ہے اور یہ میرا جواب دے گا۔ تو اس کے بعد پھر جناب بہلول جو ہیں آگے بڑھے تو اس کے پیچھے جناب جنید بغدادی پیچھے آئے۔ تو جب پھر سلام کیا اور کہا کون ہو تم؟ کہا کہ میں وہ ہوں جس کے کھانے کے طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا۔ تو کہا بھلا تجھے کھانے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، تجھے بھلا پھر یہ کہ تم کلام کا طریقہ تمہیں آتا ہے؟ تو اس نے کہا بالکل کلام کے مجھے طریقے آتے ہیں، کم بولنا چاہیے، کم جو ہے خاص بولنا چاہیے، اور لوگوں کے درمیان پر بتا رہا فضائل وغیرہ۔ تو اس نے کہا تمہیں نہ کھانے کا طریقہ نہ کلام کرنے کا طریقہ آتا ہے، تم وہ ہو؟ تو وہ شرمندہ ہوگا اور پھر آگے بڑھا۔ ان کے مریدوں کو اور غصہ آیا کہ یہ کیا کہ بھائی ہمارے اتنے بڑے مرشد کو اس طرح بول رہا ہے۔ آگے بڑھا، وہ جنید بغدادی کا نہیں میں نے سوال پوچھنا ہے، اس کے بغیر میں نے نہیں جانا۔ پھر آگے بڑھا تو پھر سلام کیا، کہا کون؟ کہا کہ میں وہ ہوں نہ جسے کلام کرنے آتا ہے نہ جسے کھانا کھانے آتا ہے۔ میں نے کہا یہ چیزیں تو تمہیں نہیں آتی، مجھے یہ بتاؤ تمہیں سونا آتا ہے کہ سونے کے آداب کیا ہیں؟ کہا سونے کے آداب یہ کہ جب سو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، یہ کرو وہ کرو وہ کرو۔ اس نے کہا نہ تجھے کلام کرنے، نہ تجھے کھانا کھانے، نہ تجھے سونا آتا ہے، تو پھر تم کون ہو جو لوگوں کو دعوتیں دیتے ہو خدا کی؟ تو اس وقت آپ آگے بڑھے، اس نے معذرت کر کے کہا کہاں سے اے بہلول میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ۔ تو پھر جناب بہلول نے کچھ سوچ کے سمجھ کے ان کی قبر میں پڑھا ہوں، اگر کوئی نقص ہے تو معذرت۔ تو اس کے بعد پھر حضرت بہلول نے کہا کہ جب بھی جو اصل بات ہے وہ لوگوں کو پہنچاؤ، اصل مقصد کی بات کرو، تم جو بتا رہے ہو وہ ساری باتیں بات کی ہیں۔ پہلا یہ ہے جب تم کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے سے پہلے یہ چیز دیکھو کہ جو چیز کھا رہا ہوں آیا یہ چیز جو ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ جب یہ حرام ہوگی تو یہ ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، اپنی طرف کھانا، یہ سارے فضول ہیں۔ جب حلال چیز ہوگی تو یہ ساری چیزیں صحیح ہیں۔ تو پہلی جس چیز کو کھایا جائے تو اس کو دیکھا جائے کہ وہ حلال ہے۔
کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پھر دوسری بات کہا کہ جب تم کلام کرو تو تمہاری سب سے پہلی جو چیز ہے فضائل و آداب میں سے تمہارا دل صاف ہونا چاہیے، نیت پاک ہونی چاہیے، اس کے بعد جو تم نے کام کرنا ہے وہ کرو۔ دل اور نیت صاف نہیں ہو تو جتنے کام کرو وہ کام کے نہیں ہوتے۔ تیسری بات، سونے کے لیے تم نے کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں پودے سے یہ کیا نہیں، سونے سے پہلے تمہارے دل میں اگر کسی کے لیے بغض اور کینہ ہے وہ ختم کرو، اور غلط کام جو کیے ہے اس کے استغفار وغیرہ کرو، اور اپنے دل کو صاف اور پاک کر کے اس کے بعد سویا کرو۔ تو یہ جناب بہلول کا واقعہ تھا جن کے روضے مقبرے سے بتا رہا تھا۔ بڑی میری آس تھی کہ ان کے روضے پر میں آؤں، یہاں پر ان سے جو ہے زیارت کروں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تعمیر، خستہ حال، اللہ اکبر، میں نے بنوانا ہے اپنے دادا کی قبر بنوانی ہے، میں نے بنوانی ہے انشاءاللہ۔ آپ میرا ساتھ دیجیے گا ضرور مجھے۔ یہ دیکھیں، یہ مقبرہ ہے جناب بہلول کا، بہلول دانا۔ میں نے جناب بہلول کے فضائل آپ کے سامنے پڑھے اور آپ نے سنے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ یہ مقبرہ بنائیں گے انشاءاللہ، زیارت کریں گے، اور آپ کو میں انشاءاللہ ابھی لے کے چلتا ہوں ایک اور زیارت پہ، وہ بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ روزہ بناؤں گا، ضرور بنواؤں گا۔ آپ سب انشاءاللہ دیکھیے گا کہ ہم نے ان ساروں پہ کام کرنا ہے۔ جو بھی بغداد میں آئے، الکرام کاظمین کے سامنے الکرام اسے کہیں گے، شیخ بہلول یہاں کے نام سے معروف ہے، شیخ بہلول یا شیخ جنید بغدادی۔ تو یہاں پہ پولیس اسٹیشن آئے گی اور اس کی جو ہے ٹرین کی، اس کے بعد یہ ان کا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر تھوڑا بھی راستہ آگے پیچھے ہو جائے تو پھر روزہ نہیں ملتا۔ دور سے تو مقبرہ نظر آتا ہے۔ بہرحال جناب بہلول کے روضے پہ آیا ہوں، میرے دل میں بہت سکون اور قرار آ گیا ہے۔ میں بڑا خوش ہوں کہ اپنے دادا کے روضے پہ آیا ہوا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ سب دعا کیجیے گا۔ میں چلتا ہوں جناب حضرت نبی اللہ یوشع پر اور جنید بغدادی اور معروف کرکی کی جو ہے حاضری کے لیے۔ زیارت کر لی؟ کامنٹس کر کے بتائیے گا میری خدمت اور محنت آپ کو کیسے لگی۔ اتنی بڑی خدمت کہ آپ کی سوچ ہے۔